میرا عمران اور آپ سب نے میری سوچ دنیا کی قومیں اپنی تاریخ کو اپنی ہسٹری کو بہت زیادہ گلوریفائی کرتی ہیں. ہندوستان پاکستان میں بھی اب یہ رواج بن گیا ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو اپنی ہسٹری کو بہت زیادہ گلوریفائی کرتے ہیں, بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے بیان کرتے ہیں. دیکھیے وہ قومیں جنہوں نے پچھلے 300-400 سال میں دنیا پہ حکومت کی, دنیا میں امپائر قائم کی, وہ تو ظاہر ہے کہ اپنی تاریخ کو فخر کرتی ہیں. مگر ہماری قوم, ہماری جو شیئرڈ ہسٹری ہے انڈیا اور پاکستان کی, ہماری ہسٹری کا ایک ڈارک چیپٹر بھی ہے. اور وہ چیپٹر ہے جب انگریزوں نے حکومت کی ایک چھوٹا سا جزیرہ جو یورپ میں واقع ہے, انگلستان یعنی انگلینڈ کا ملک, جس نے چند لوگ بھیجے یہاں پہ کاروبار کرنے کے لیے, تجارت کرنے کے لیے. انہوں نے آہستہ 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 اس پورے علاقے پہ, جہاں اس زمانے میں بھی شاید 50-60-70 کروڑ لوگ رہتے تھے, آج شاید 1.5 ارب لوگ رہتے ہیں اس خطے میں, ان پہ اپنی حکومت قائم کر دی. دیکھیے اس تاریخ کے بارے میں جو ہم اسکولوں کالجوں میں پڑھاتے ہیں, پاکستان میں بھی پڑھاتے ہیں, شاید ہندوستان میں بھی اس تاریخ کو پڑھایا جاتا ہے. ہمارے نوجوانوں کو یہ خیال ہو کہ یہ پرانے لوگ تھے, بیوقوف لوگ تھے, اور انگریزوں نے ایسے فضول میں ان پہ قبضہ کر لیا. آج کے دور میں یہ ہونا ممکن نہیں ہے. مگر شاید ہم اپنی ہسٹری کو بہت اچھی طرح سمجھتے نہیں ہیں. ہم نے شاید اپنی تاریخ سے کوئی سبق نہیں حاصل کیا. میں جب اس خطے میں دیکھتا ہوں, یعنی انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کے ملکوں میں دیکھتا ہوں, تو مجھے آج بھی بہت زیادہ ریلیجیس ایکسٹریمزم نظر آتی ہے, بہت زیادہ, اور مجھے پولیٹیکل پولرائزیشن نظر آتی ہے, بہت زیادہ لوگوں کے بیچ میں ڈویژن نظر آتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے, ریلیجیس ایکسٹریمزم ہے, یہ لوگوں کے بیچ میں جو تفرقہ ہے, یہ ہمیشہ سے ہندوستان کے علاقے میں تھا, یا شاید یہ وہ لیگیسی ہے جو انگریز ہمیں دے کے گئے؟ یہ انگریزوں کی جو لیگیسی ہے, اس سے آج تک, اس وزن سے, اس لیگیسی کے ہم آج تک اپنی جان نہیں چھڑا سکے. اس کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ایسٹ انڈیا کمپنی یا انگریزوں کے برٹش راج کے بارے میں پوری تفصیل بتانا نہیں ہے. جن لوگوں کو شوق ہے, یہ کتاب جو ولیم ڈیرپل کی کتاب ہے, دی این آر کی, جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی تاریخ کے اوپر لکھی گئی ہے, بڑی تفصیل سے اس تاریخ کو بتاتی ہے. اس کو پڑھنے یا ویڈیو کا جو مقصد ہے وہ شاید یہ ہے کہ ہم اس بات کو ڈسکس کریں کہ ایک چھوٹی سی کمپنی نے کیسے اس ملک میں اپنی جڑیں مضبوط کی, اس ملک میں, اس دھرتی پہ, ہندوستان کی دھرتی پہ رہنے والے لوگوں کو آپس میں لڑایا, ریلیجن کے اوپر, ایتھنیسٹی کے اوپر, زبان کے اوپر, اور پھر کیسے آہستہ 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 ان چند لوگوں نے اس پہ قبضہ کر لیا. یعنی 1600 میں قائم ہونے والی ایک کمپنی, لیڈن ہال اسٹریٹ لنڈن میں, تھامس سمیتھی کے نام سے ایک اکاؤنٹنٹ نے جو کمپنی بنائی تھی, 218 انویسٹر اور 24 ڈائریکٹر تھے اس کمپنی کے, جس کا اس زمانے میں سول پرپس یہ تھا کہ وہ ہندوستان سے تجارت کرے, اور تجارت کچھ عرصہ اس کمپنی نے کی بھی. مگر اس کے بعد اس نے جو ڈویژن ہمارے قوم میں دیکھی, ہمارے لوگوں میں دیکھی, اس کو ایکسپلائٹ کیا, ہمیں آپس میں لڑایا, اور پھر آہستہ 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 کلکتے سے لے کے دلی سلطنت پہ, دلی کے تھرون پہ قبضہ کر دیا, اور پھر ایک پورے ملک کو, ایک پوری دھرتی کو اپنا محکوم بنا لیا, اپنا غلام بنا لیا. یہ کہانی سن 1600 میں شروع ہوتی ہے, اور اس کہانی کے شروع میں جو امپائر تھی ہندوستان میں, وہ مغل امپائر تھی. یعنی اکبر بادشاہ کا جو بیٹا تھا جہانگیر, وہ تھرون پہ تھا. انتہائی مضبوط امپائر تھی. انڈیا کا اس زمانے میں جو ورلڈ جی ڈی پی میں انپٹ تھا وہ 25% تھا, یعنی 1/4 دنیا کی جو جی ڈی پی تھی وہ ہندوستان کے خطے سے آتی تھی. دنیا کی سب سے طاقتور فوج ہندوستان میں تھی, دنیا کی سب سے دولت مند حکومت ہندوستان میں تھی. اس زمانے میں سر تھامس رو کے نام سے ایک شخص کو ریپرزینٹیٹیو کے طور پہ جب جہانگیر کے پاس ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھیجا ہوگا, تو جہانگیر نے مذاقن یہ سوچا ہوگا کہ یہ انگریز جو ہے, جو چھوٹی سی ملک سے, یورپ سے آیا ہے, یہ ہماری قوم کا کیا اکھاڑ لے گا. تو سورت گجرات میں ایک چھوٹی سی فیکٹری بنانے کی اجازت دے دی گئی, جو کہ پہلی فیکٹری تھی. فیکٹری کہنے یا ایک ایسا علاقہ کہنے, جہاں انگریزوں نے ایک چھوٹی سی جگہ بنائی جہاں سے وہ ٹریڈ کیا کرتے تھے, اسپیشلی ٹیکسٹائلز کے اندر, اسپائسیز کے اندر. ویسے اس سے پہلے بھی جو ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی ہے, جو ہالینڈ کی کمپنی تھی, وہ بھی کاروبار کر رہی تھی, اور جو فرینچ ایسٹ انڈیا کمپنی ہے, کمپنی ڈی اینڈیز, وہ بھی ہندوستان سے تجارت کر رہی تھی. تو شاید اس زمانے میں مغل سلطنت کا یہ خیال ہو کہ یہ انگریز چونکہ کاروبار کر رہے ہیں, تو اس سے شاید ہماری اکانومی کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. میں یہاں پہ تھوڑا سا پیوٹ کر کے تھوڑا سا ٹینجنٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کل جب میں ہندوستان پاکستان میں اس زمانے میں بننے والی فلموں کو دیکھتا ہوں, اس زمانے پہ بننے والی فلموں کو دیکھتا ہوں, تو ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ ایک سائڈ پہ بہت زیادہ بہادر ہندوستانی نوجوان, براؤن نوجوان اپنی آزادی کے لیے ایک طرف بہت بڑی انگریز گورے کی فوج سے لڑے ہیں, جس میں تمام گورے ہیں. اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. ہندوستان کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کی کامیابی کا جو میجر پوائنٹ تھا, جو میجر ان کی وجہ تھی کامیابی کی,
وہ یہ تھی کہ جہاں پہ ایک سائڈ پہ ہندوستان میں جو لوگ تھے، جو مہاراجا تھے، راجا تھے، پیشوا تھے، جو نواب تھے ہندوستان کی، جن کی فوجوں میں ہندوستانی لوگ شامل تھے، تو اسی طرح جو انگریزوں کی فوج تھی، جو انگریز کے سپاہی تھے، وہ بھی ہندوستانی لوگ تھے. یعنی دونوں سائڈ پہ ہندوستانی لوگ لڑا کرتے تھے. کچھ لوگ اپنے راجا مہاراجا دھرتی کے لیے، آزادی کے لیے لڑتے تھے، مگر دوسری طرف جو ہندوستانی تھے ان کا انگریزوں نے بہت سال پہلے یہ خیال لگا دیا کہ یہ اگر ہندوستانی لوگوں کو کچھ پیسے دیے جائیں تو وہ اپنی ہی قوم کے خلاف ہمارے لیے لڑے. یہاں تک کہ جب اورنگزیب عالمگیر کی وفات ہوئی اور ہندوستان کے اندر پولیٹیکل ٹرموئل ہو گیا، جو ہندوستان میں رہنے والی جاٹ تھے، جو ہندوستان میں رہنے والی سکھ قوم تھی، مراٹھا قومیں تھی، جنہوں نے اپنی چھوٹی جو ہے وہ ریاستیں بنا لی، سیمی انڈیپینڈنٹ ریاستیں بنا لی. تو اس کے بعد جو موقع دیکھا، جو ایسٹ انڈیا کمپنی جو برٹش کمپنی تھی، اور اس کے بعد جو دوسری کمپنی تھی، جو کمپنی ڈی اینڈیز تھی، جو فرینچ ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، انہوں نے بھی جگہ بنانے کے لیے، ہندوستان کی سرزمین پہ قبضہ کرنے کے لیے آپس میں مقابلہ شروع کر دیا، اور ایک ہندوستانی کو دوسرے ہندوستانی کے سامنے کھڑا کر دیا تاکہ ان کو ایکسپلائٹ کیا جا سکے. اس دوران ایک شخص کا ذکر کرنا انتہائی ضروری ہے. اس شخص کا نام تھا رابرٹ کلائیو. دیکھیے، رابرٹ کلائیو کو کلائیو آف انڈیا بھی کہا جاتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان میں ہر شخص جو رہتا ہے، یعنی بنگلہ دیش سے لے کے خیبر تک جو شخص رہتا ہے، یہ رابرٹ کلائیو کا ٹائٹل جو ہے نا، یہ اس کے لیے منہ پہ ایک تماچا ہے. اگر آپ آج بھی فارن آفس لنڈن میں جائیں تو اس کے سامنے ایک مجسمہ ہے اس رابرٹ کلائیو کا. اس رابرٹ کلائیو کی جو لوٹ ہے، یہ لوٹ کا لفظ بھی اس زمانے میں ہندوستانی زبانوں سے یہ انگلش زبان کے اندر گیا. وہ پیسہ، وہ مال جو ہندوستان سے لوٹ کے انگلستان لے کے گیا. پاوریس کاسل ایک جگہ ہے ویلز کے اندر، یہ رابرٹ کلائیو کا گھر ہے، اس کا کاسل ہے، اس کی ملکیت ہے. اس میں آج بھی اس زمانے میں بیٹل آف پلیسی کے بعد جو بنگال کے علاقے میں لوٹ مار کی گئی، اس کے جو ٹریجرز ہیں، ہندوستانی ٹریجرز جو ہیں، وہ آج بھی پاوریس کاسل میں دیکھا جا سکتا ہے، برٹش میوزیم میں دیکھا جا سکتا ہے. یہ کلائیو آف انڈیا جو ہے، رابرٹ کلائیو جو ہے، یہ ہندوستان 17 سال کی عمر میں آیا، اور اس زمانے میں ہندوستان میں بہت بڑا ٹرموئل چل رہا تھا. اور جو برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی ہے، اس کا جو ہیڈ کوارٹر تھا وہ کلکتہ بنگال میں واقع تھا. اس زمانے میں بنگال میں سراج الدولہ کی حکومت تھی. سراج الدولہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ کلرفل کیریکٹر ہے، مگر بہرحال جیسا بھی انٹرسٹنگ تھا وہ ہندوستانی تھا، یعنی وہ ہمارا ہندوستانی کلرفل کیریکٹر تھا. مگر بہرحال رابرٹ کلائیو کو اور برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کو اس نے نکالنے کا فیصلہ کیا، اور اس نے جو ہے وہ کلکتہ پہ اٹیک کیا، اور اس اٹیک کے نتیجے میں قتل عام ہوا بہرحال انگریزوں کا. اور رابرٹ کلائیو نے اس کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا، مگر اس کی جو انا تھی وہ انگریزوں کا خون اور برداشت نہیں کر سکتی تھی. اس نے کیا اسٹریٹجی اپنائی؟ جو برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کی جو سپاہی تھے وہ کون لوگ تھے؟ دیکھیے، وہ ہندوستانی تھے، اور وہ ہندوستان میں رہنے والے لوگ تھے جن کو چند ٹکے کے عوض رابرٹ کلائیو نے اپنی فوج میں داخل کیا اور نواب کے خلاف جنگ پہ آمادہ کیا، اور بیٹل آف پلیسی لڑا گیا. سن 1757 میں جو پلیسی کی جنگ ہوئی، اس میں ہندوستان کے اندر اس کی تاریخ کو سیمنٹ کر دیا گیا، سکہ بند کر دیا گیا کہ آج کے بعد ہندوستان پہ ہندوستانیوں کی حکومت تھی. اس کو بے شک کچھ ٹائم لگا پوری طرح انگریزوں کو قبضہ کرنے، مگر بیٹل آف پلیسی میں جہاں ایک طرف نواب سراج الدولہ کی ہندوستانی آرمی تھی تو دوسری طرف انگریز کی ہندوستانی آرمی تھی، جب وہ آپس میں لڑے تو ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ اسی دن ہو گیا. اسی دن میر جعفر کا نام بھی غدار کے طور پہ تاریخ کے اندر لکھ دیا گیا. اور یہ ایک آدمی جس کو میر جعفر کو ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں اس کے اوپر، مگر اسی طرح وہ جو ہندوستانی فوج کے، جو برٹش انڈین فوج کے جو سپاہی تھے، ان کا بھی شاید اتنا ہی بڑا رول ہے جتنا اس میر جعفر کا رول تھا. اپنے ہی ملک سے اپنے ہی لوگوں کی حکومت کو ختم کرنے کے دوران تو انگریزوں نے ہندوستان کے ہندوستانی لوگوں کا استعمال کیا سپاہی کے طور پہ، اور ان کی جیبوں میں جو پیسہ ڈالا گیا وہ بھی ہندوستانیوں کا پیسہ تھا. یعنی جگت سیٹھ، جگت بینکنگ فیملی، جو میڈیچیز آف اٹلی کے برابر کی ایک فیملی تھی انڈیا میں، بہت بڑے بڑے سرمایہ دار تھے، بہت بڑے انویسٹمنٹ کرنے والے لوگ تھے، بینکرز تھے اس زمانے کے. انہوں نے بھی انگریزوں کی جیبیں بھری اپنی ہی قوم کے خلاف. میں یہاں پہ ذرا بات یہ کرتا ہوں کہ ہسٹوریکلی ہم پہ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں. شاید اس وقت کے حالات اس قسم کے تھے کہ سراج الدولہ کی حکومت شاید اچھی نہیں بھی ہو، سراج الدولہ ایک بہت اچھا حکمران نہیں بھی ہو،
تو اس کے باوجود ایک ہندوستانی کا پیسہ دینا کسی فورن بندے کو، باہر کی طاقت کو، شاید اس فورن کے لیے اتنی صحیح بات نہیں تھی. اگر جگت سیٹھ یا جگت بینکنگ فیملی کو نواب سے کوئی پرابلم بھی تھا تو ہندوستان کے اندر ہندوستانی بہت سے راجے مہاراجے پیشوا ان دنوں میں بھی تھے جن کی مدد سے سراج الدولہ کو حکومت سے نکالا جا سکتا تھا. مگر شاید اس زمانے میں ہم ہندوستانی بن کے نہیں سوچ رہے تھے، اور شاید پیسہ جو ہے وہ اس وقت اور آج کے وقت کی طرح ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا. خیر، بیٹل آف پلیسی کے بعد جہاں پہ ہندوستان کی تاریخ جو ہے وہ سکہ بند ہوگی، اس کے بعد ایک دو دفعہ اور کوششیں ہوئی. یعنی کہ اس کے بعد بیٹل آف بکسار ہوا جو کہ بہار کے علاقے میں، بہار میں ایک علاقہ ہے بکسار میں. شاہ عالم جو اس زمانے کا مغل بادشاہ تھا، کمزور سا بادشاہ تھا، اس کے ساتھ شجاع الدولہ جو اودھ کے نواب تھے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بلونت سنگھ آف بنارس جو کہ اس زمانے میں ایک بہت طاقتور جو ہے وہ بادشاہ تھے، انہوں نے مل کے ایک دفعہ پہ ٹرائی کیا. مگر اس وقت تک انگریزوں کو کچھ باتیں سمجھ آتی. یہ جو ڈیوائڈ اینڈ رول کے اوپر ہم بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، یہ شاید اسٹریٹجی انگریزوں کو سمجھ آتی کہ جتنا زیادہ ہم ہندوستانیوں کو آپس میں ان کے درمیان جو ڈفرینسز ہے ان کو ہم سامنے رکھیں گے تو ہندوستانی کبھی بھی ایک ساتھ مل کے ہمارے خلاف مقابلہ نہیں کر سکیں گے. تو بیٹل آف بکسار کے بعد جو بہت انٹرسٹنگ بات مجھے سمجھ آتی ہے، بیٹل آف بکسار 1764 میں لڑا گیا. اس کے بعد ہوا یہ کہ جو دولت، جو گولڈ، سونے کے ساتھ انگلستان کے لوگ انڈیا سے سامان خریدا کرتے تھے، کیونکہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی ہے یہ ایک جوائنٹ اسٹاک کمپنی تھی. اس کا پرپز ایکچولی پیسہ بنانا تھا. اس کا پرپز نہ لینڈ تھی نہ ایکوزیشن تھی. یہ کمپنی تھی جو اپنے شیئر ہولڈرز کو جواب دے تھی. اس کا کام پیسہ بنا. تو بیٹل آف بکسار کے بعد انہوں نے کچھ گولڈ کو انگلینڈ سے منگا کے ہندوستان سے سامان خریدنے بند کر دیا، اور ان کے بعد کتنا بڑا لینڈ ایریا آ گیا شجاع الدولہ کو ہرانے کے بعد اور مختلف لینڈ ایکوزیشن سے، کہ انہوں نے لوگوں کو ٹیکس کرنا شروع کر دیا. اور اس ٹیکس کی آمدنی سے جو پیسہ جنریٹ ہوتا، اس پیسے سے سامان خریدا جاتا، اسپائسز خریدی جاتی، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹائلز کا سامان خریدا جاتا اور دنیا کی مارکیٹوں میں بیچا جاتا. اس کے علاوہ جو اوپیم کی کاشت ہے، اوپیم کی کاشت بھی اس زمانے میں برٹش نے شروع کر دی، اور جو ہماری دھرتی کے جو کراپس تھے ان کو بھی تباہ برباد کر دیا. یعنی ہماری دھرتی پہ اوپیم کا بے دریغ جو کاشت ہے وہ بھی اسی زمانے میں شروع ہوئی. میں آپ کو ایک شرمناک حقیقت اور ایک بات بتاتا ہوں، اور وہ بات جو ہے وہ شاید بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ 1785 میں 1785 میں جب تقریباً ہندوستان سارے پہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کا قبضہ ہو گیا تھا، تو لیڈن ہال اسٹریٹ میں جو انڈیا ہاؤس ہے، جو آج بھی شاید موجود ہے، جو لوگ دیکھنا چاہیں وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ جو ٹوٹل اسٹرینتھ تھی لوگوں کی، کام کرنے والوں کی، جو برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے امپلائیز تھے، ان کی ٹوٹل تعداد 159 تھی، 159 لوگ. یعنی ہم لوگوں کے اوپر جو ہم 60 70 80 کروڑ تھے اس وقت، صرف 159 لوگ، جن میں اکاؤنٹنٹ بھی شامل ہوں گے، ان میں صفائی والے بھی شامل ہوں گے، جن کے اندر ایڈمنسٹریٹرز بھی شامل ہوں گے، ٹوٹل 159 لوگ جو ہیں وہ ہماری فیوچر کا، ہماری زندگیوں کے فیصلے کر رہے تھے، ہماری ٹیکسیشن کے فیصلے کر رہے تھے. اس کے بعد ایک وقت آیا 1780 میں جب ٹیپو سلطان اور محفوظ نے ٹرائی کیا. اس کے علاوہ جو نانا آپ ناوس تھے، بہت بڑے اسٹیٹسمین تھے مراٹھا کنگڈم کے، انہوں نے بھی کوشش کی انگریزوں کو ہٹانے کی. مگر اس تاریخ کو بھی جب آپ پڑھتے ہیں، یعنی ٹیپو سلطان بھی بہت طاقتور بادشاہ تھے، اور مراٹھا جو تھے وہ بھی ایک بہت بڑی طاقت تھی ہندوستان. وہاں پہ اگر مل کے لڑا جاتا تو انگریزوں کو کوئی وجہ نہیں ہے کہ نکالا جا سکتا. جتنے مرضی لوگوں کو، ہندوستانیوں کو پیسہ دے کے اپنی فوج میں شامل کر لیتے. اس وقت کی یہ جو بڑی طاقتیں، جو مراٹھا کی طاقت تھی اور جو ٹیپو سلطان کی طاقت تھی، مگر ان کو بھی علیحدہ علیحدہ مقابلہ کیا. انگریزوں نے ہندوستانی فوج کے ساتھ مقابلہ کیا، اپنے ہندوستانی سپاہیوں کو ان کے خلاف بھیجا، اور ایک دفعہ ٹیپو سلطان کو سبڈو کیا گیا، ہرایا گیا، اور اس کے بعد مراٹھا کنگڈم کو بھی سبڈو کر دیا گیا. اور فائنلی جو ہے وہ 1803 میں جو تھرون تھا، جو ہندوستان کا تھرون تھا دلی میں، اس کے اوپر بھی ایک ریزیڈنٹ کو اپوائنٹ کر دیا گیا. اور جو مغل بادشاہ کی جو بچ گیا تھا مغل بادشاہ، اس کا نام بھی اب تو ریلیونٹ نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے تک آتے مغل جو تھے وہ تقریباً جو ہے ان کی طاقت ختم ہو گئی تھی. شاید دلی پہ بھی ان کی طاقت نہیں رہ گئی تھی، مگر ان کا نام تھا. تو انگریزوں نے ایک ریزیڈنٹ اپوائنٹ کر دیا جو ڈی فیکٹو ایک طرح کا کنٹرول کرتا تھا مغل بادشاہ کو بھی، اس کوٹ کو بھی، اور سارے علاقے کو بھی. تو آہستہ آہستہ سکڑ کے
ہندوستان میں جو طاقت کا سرچشمہ رہ گیا وہ صرف انگریزوں کے ہاتھ میں رہ گیا. یہاں پہ میں تھوڑا سا ذکر جو ہے وہ 1857 کا کرتا چلوں. غدر کہتے ہیں اس کو, یعنی کہ میوٹنی. انگریزی مورخ میوٹنی لکھتے ہیں, ہم اس کو وار آف انڈیپینڈنس کہتے ہیں. مگر وار آف انڈیپینڈنس بھی شاید اس کو کہنا بہت ٹھیک نہیں تھا. شاید انگریزوں کی فوج کے سپاہی تھے, وہ اپنے ہی آفیسرز کے خلاف انہوں نے میوٹنی کی. بنگال سے منگل پانڈے اور اس کے ساتھیوں نے میوٹنی یا جنگ کا آغاز کیا, اور شاید اس کی وجہ پے تھی, شاید اس کی وجہ لیونگ کنڈیشنز تھی, شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ جو گن پاؤڈر گریس اس زمانے میں جو نئی رائفلس میں استعمال ہو رہی تھی, اس میں جو ہندو مذہب کے لوگ ہیں وہ سمجھتے تھے کہ جو گائے کی جو چربی کی گریس ہے وہ استعمال ہوئی. جو مسلمان اس فوج میں تھے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ شاید سور کی چربی استعمال ہوئی. وجہ کوئی بھی تھی, چھوٹی سی موومنٹ اسٹارٹ ہوئی بنگال سے, وہ اسپریڈ ہوتے ہوتے دلی آ گئی. بہت زیادہ قتل عام ہوا انگریزوں کا, اور ایک کوشش کی گئی کہ انگریزوں کی جال سے ہندوستان کو آزادی دی جائے. مگر وہ کوشش جب دلی تک آئی, اور دلی میں بہادر شاہ ظفر, جس کا نام ہم سب کو پتہ ہے, آخری مغل بادشاہ تھا, اس کی سربراہی میں ایک دفعہ کوشش کی گئی. تو کون سی فوج تھی انگریزوں کی جس نے اس میوٹنی کو, اس وار آف انڈیپینڈنس کو کچلا؟ تاریخ کو دوبارہ ایک دفعہ غور سے پڑھیں. ہندوستان کے وہ فوجی, برٹش انڈین آرمی کے وہ فوجی جن کا تعلق پنجاب سے تھا, انہوں نے دلی پہ حملہ کیا, بہادر شاہ ظفر کی فوج کو ڈیفیٹ کیا, اور اپنے ملک کے اندر یہ انٹرنچ کر دیا کہ آج کے بعد کوئی بھی شخص اس دھرتی کے لوگوں کو پیسہ دے کے اپنے ہی لوگوں کے خلاف کھڑا کر سکتا ہے, دوسرے لوگوں کی حکومت قائم کر سکتا ہے. 1857 میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ اس زمانے تک اتنی زیادہ ایکسپلائٹیشن ہو گئی تھی. بنگال میں ایک فیمن میں لاکھوں لوگ مر گئے تھے, انتہائی زیادہ ٹیکسیشن کی جا رہی تھی. تو جو برٹش گورنمنٹ ہے, فائنلی 1857 کی جنگ کے بعد برٹش راج کا جو دور ہے وہ اسٹارٹ ہوا. برٹن جو ہے اس نے ڈائریکٹ گورنمنٹ قائم کر لی ہندوستان کے اوپر, اور برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کا دور ختم ہو گیا. یہاں پہ جو میں اسٹریس کر رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ 1857 سے پہلے جو انگریز ادھر تھے وہ انگریز حکومت کے ملازم نہیں تھے. وہ ایک کمپنی, چھوٹی سی کمپنی لیڈن ہال اسٹریٹ لنڈن میں جو جس کا دفتر تھا, اس کی ملازمت میں یہ لوگ تھے. یہاں پہ برٹش راج نہیں تھا. جو برٹش مونارک تھا اس کی حکومت قائم نہیں تھی. 1857 کے بعد جب ایسٹ انڈیا کمپنی کو نیشنلائز کر دیا گیا تو اس کے بعد انگریزوں کی پراپر حکومت قائم ہو گئی ہندوستان کے اوپر. 1861 کے سینسس کے مطابق ٹوٹل برٹشرز کی تعداد ہندوستان میں 1,25,000 تھی. جو انڈیا پاکستان میں لوگ رہتے ہیں, ویسے آپ کے 1 کلومیٹر کے ریڈیس میں شاید 4-5 لاکھ لوگ رہتے ہیں. تو ٹوٹل جو انگریز تھے 1861 میں, ان کی تعداد 1,25,000 تھی, جس میں کہ ایڈمنسٹریٹر بھی تھے, اس میں عام لوگ بھی تھے, ٹیچر بھی تھے, شاید ریلیجیس لیڈر بھی تھے, پریسٹ بھی تھے, اور اس میں کچھ فوجی بھی تھے. مگر ٹوٹل جو تعداد تھی وہ 1,25,000 تھی, جنہوں نے ہمارے ملک کو, ہماری دھرتی کو بنگال سے لے کے خیبر تک تہس نہس کر کے رکھ دیا. اور اس کی جو جی ڈی پی کا یہ اندازہ لگا لیں کہ جب ہندوستان آزاد ہوا تو 1600 میں 25% دنیا کی جی ڈی پی جو ہے وہ ہندوستان سے آیا کرتی تھی. جب ہندوستان آزاد ہوا 1947 میں اور انڈیا پاکستان بنے تو 2.5% دنیا کی جی ڈی پی جو ہے 2.5% جو ہے وہ انڈیا سے آیا کرتی تھی. یہ پیسہ کدھر گیا آپ سب دیکھ سکتے ہیں. برٹش میوزیم میں, پاوریز کاسن میں ہمیں ہمارے کوئی نور ملیں گے, ہمیں ہماری جنگی سامان ملے گا, ہمیں ہماری دولت ملے گی, ہمیں ہمارا سونا ملے گا. اس بات کو ہم رو پٹ سکتے ہیں, اور اس بات کو ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں کہ آج جہاں ہندوستان اپنے آپ کو کھڑا دیکھتا ہے ترقی کے دہانے پہ, اور آج ہم جہاں پہ پاکستان کو دیکھتے ہیں جو تھوڑا سا پیچھے آ گیا ہے, تو کیا آج بھی ہم انگریزوں سے پیسے لے کے جو ترقی ہمارے ملکوں میں ہو رہی ہے, کیا ہم آج اس پہ جو فخر کرتے ہیں کیا وہ جسٹیفائڈ ہے کہ نہیں ہے؟ اور آج بھی ہم لوگ, اس خطے میں رہنے والے لوگ, آج بھی ہم آپس میں انہی مسئلوں میں پڑے ہوئے ہیں جو لیگیسی جو ہے جو انگریزوں نے ہمیں ڈال دی. یعنی پاکستان دیکھیں بٹوارے ہو جاتے ہیں, گھر کے اندر بھی بٹوارا ہو جاتا ہے, 4 بھائی ساتھ رہتے ہیں, پیسہ بھی ہوتا ہے ان کے پاس, مگر ہم چونکہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم کو سمجھتے ہیں تو ٹائم کے ساتھ ساتھ بٹوارا ہو جاتا ہے. مگر بٹوارے کے اندر بھی ہمارا جو بٹوارا ہے اس کے اندر بھی ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ ان کے عزائم نظر آتے ہیں انگریزوں کے. یعنی اگر ہم آپس میں بیٹھ کے بات کرتے تو یہ بٹوارا شاید پھر بھی ہو جاتا. اور بٹوارا غلط چیز نہیں ہے, لوگوں کا اگر خیال ہے کہ وہ الگ رہنا چاہے تو وہ رہیں بے شک, مگر یہ جو زمین کا بٹوارا ہوتا ہے یہ لوگوں کا بٹوارا نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کی سوچ کو, لوگوں کے خیالات کو
لوگوں کی ٹالرنس کا بٹوارا ہو گیا. اس لیگیسی کو جب مرضی چاہیں، یہ جو انگریز قوتیں ہیں، جو یورپین قوتیں ہیں، یہ جب مرضی چاہیں چھوٹی سی پلجڑی ڈالیں اور اس ایریا کو پھر اگنائٹ کریں. ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے، اسپیشلی نوجوانوں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس تاریخ کو پڑھیں، اس کو مذاق نہیں سمجھے کہ 1,25,000 لوگوں نے، انفیکٹ 1,25,000 تو 1861 میں تھے، اس سے پہلے شاید 10-20,000 لوگوں نے آپ کی پورے ملک پہ قبضہ کر لیا، آپ کے اوپر ٹیکسیشن نافذ کر دی، آپ ان کی فوج میں آپ کے لوگ شامل تھے. یعنی اس کی جو ان کی جو اسٹریٹجی تھی، اس اسٹریٹجی کو سمجھے، اس اسٹریٹجی سے سیکھے. اپنی قوم کے اندر جو بغاوت ہے، غداری ہے، اس کے عنصر کو سمجھے کہ ہندوستان کے اندر جو ایکسپلائٹیشن ہوئی، جو ہندوستان کے اندر قہر برپا ہوا، ان یورپین طاقتوں نے کیسا برپا کیا، اور بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ اس لیگیسی کو کیسے دیکھیں گے، اس لیگیسی سے کیا سیکھیں گے. مجھے امید ہے کہ یہ خطہ جو ہے یہ مل کے ترقی کرے گا، اور ہم اپنے جو ڈفرینسز ہیں، کیونکہ یہ ہمیشہ سے بہت ڈائیورس حصہ رہا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ بہت ساری قومیں ہیں، بہت سارے مذاہب ہیں، بہت ساری زبانیں لوگ بولتے ہیں، بہت زیادہ رنگ و نسل کے لوگ رہتے ہیں. تو یہ اس بات کو سمجھے کہ ہماری جو شیئرڈ ہسٹری ہے، ہماری جو شیئرڈ لیگیسی ہے، اس سے ہم سیکھتے کیا ہے، اور آپس میں لڑنے کے بجائے اب ہمیں بھی ترقی کرنی چاہیے. یورپ نے کئی 100 سال آپس میں جنگیں لڑی، اب وہ مل کے ترقی کر رہے ہیں. تو ہمیں بھی شاید یہ سوچنا ہے کہ ہمارے لوگوں کی بقا، ہمارا جو فیوچر ہے وہ مل کے ترقی کرنے میں ہے. ڈفرینسز جو ہے اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے، مگر ترقی جو ہے وہ ہر آدمی کا، ہر ہندوستانی کا، ہر پاکستانی کا، ہر بنگلہ دیشی کا حق ہے. اور اب یہ ٹائم ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ترقی اگر ہم نے کرنی ہے ہم نے ساتھ چل کے کرنی. پہنچو.